ایران نے خاندانی کام کیا، جو بھی اس نے کر رہا تھا کیا، اکیلا کھڑا ہوا ہے پوری دنیا کے مقابلے میں. تو اب اس پہ تو تعریف بنتی ہے. ٹھیک ہے جو منفی چیزیں ہیں وہ منفی ہیں، لیکن یہ موقع تو ابھی اتحاد کا ہے نا میرے بھائی، یہ موقع تو اتحاد کا ہے. نہیں ایکچولی یہ خود ہی مروا رہا ہے، خود ہی کروا رہا ہے، خود ہی. ابے 2 آرمی چیف اڑوا دیا خود ہی، کیا ہو گیا میرے بھائی؟ بس کرو یار، اپنا آرمی چیف اپنے آپ کو مروا رہا ہے. یہ کھوپڑی میں آنے والی باتیں نہیں ہیں. خدا کے لیے مثبت سوچنا سیکھو. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ ان بعض الظن اثم، بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بہت ساری بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں، وہ غلط ہوتی ہیں. آج بھی رشیا، چائنا وہ اسرائیل کے حق میں نہیں. عین ممکن ہے اللہ مظلوموں کی آواز سے ایسے حالات پیدا کر دے کہ اس جنگ میں براہ راست کون کود پڑے؟ سوویت یونین کود پڑے. اور اگر سوویت یونین اس جنگ میں کود پڑا جس کے پورے چانس لگ رہے ہیں، پھر یہ تیسری جنگ عظیم کی طرف معاملہ جائے گا، اور اس کے ذمہ دار مسلمان ہی ہوں گے، اس کے ذمہ دار ناجائز اسرائیل ہے. اور پھر دنیا میں جو تباہی ہوگی نا، تباہی ہوگی وہ میرے اور آپ کے تصور سے بھی زیادہ ہے. کیونکہ اب تلواروں سے یا صرف ہوائی جہازوں سے جنگ نہیں ہوتی، اب سب کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں، اب ایٹم بم چلیں گے. اس وقت دنیا میں 2 بڑی طاقتیں ہیں جو اس وقت تیسری ورلڈ وار کی طرف دنیا کو لے کے جا رہی ہیں. آپ کو پتا ہے پہلی جنگ عظیم میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے، دوسری جنگ عظیم میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے، اور اب جب تیسری جنگ عظیم ہوگی تو ہلاکتوں کا جو ریشو ہوگا، میں سمجھتا ہوں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک دنیا میں جتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ ایک طرف، تیسری جنگ عظیم جو اسرائیل کی وجہ سے ہونے جا رہی ہے اس میں جو ہلاکتیں ہوں گی وہ تمام ریکارڈ توڑ دیں گی. اور اس کا ذمہ دار برطانیہ، امریکہ اور اسرائیل ہوگا، جو دنیا میں سب سے زیادہ تہذیب کے ٹھیکے دار سمجھے جاتے ہیں. اس لیے میرے سامنے یہ نہ کیا کرو گورے کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں، تھینک یو سے بات شروع کرتا ہے، تھینک یو پہ ختم کرتا ہے. یہ ان کا تھینک یو قیامت کے دن ان کو خدا کے عذاب سے نہیں بچائے گا. ہمارا وہ شخص جو گالی سے بات شروع کر کے گالی پہ ختم کرتا ہے، خدا کی قسم ان سے اچھا ہے. وہ دنیا میں وہ ظلم اور بربریت نہیں کرتا جو یہ لوگ کر رہے ہیں. بہت آج نا ایٹیٹیوڈ، ان کے اخلاق، ان کی سڑکیں، ان کے روڈ. او بھائی دنیا کا خون چوس رہے ہیں یہ، اس اخلاق کا کیا کر رہے ہیں آپ نے؟ عراق میں جو بھوک سے بچوں کو مارا ہے وہ کس نے مارا ہے؟ مسلمانوں نے مارا ہے یا ان 27 اتحادیوں نے مارا ہے؟ وہ عراق اب تک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو پایا ہے. اس تباہی کا جو سینکڑوں بچے یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کے مطابق عراق میں بھوک سے مرے ہیں، ان کا ذمہ دار سعودی عرب ہے، پاکستان ہے، یا وہ 27 اتحادی ممالک ہیں جو سارے غیر مسلم کنٹریز ہیں جنہوں نے 27 ملکوں نے مل کے عراق پہ حملہ کیا تھا اور جھوٹا الزام لگایا کہ ان کے پاس کیمیکل ہتھیار ہے. اب بھی دنیا کو اگر ہوش نہیں آتا اور کفر کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہمارے لبرل اور سیکولر طبقے کو جو صبح و شام ان کے گن گاتے ہیں، تو پھر آپ کو اس کا اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا. کہاں گئی وہ عالمی طاقتیں؟ کہاں گئے وہ تہذیب کے ٹھیکیدار جو ہمیں تہذیب سکھاتے ہیں؟ دنیا میں 2 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں، ان دونوں بڑی جنگوں میں کہیں بھی کسی مسلمان کا نام بولو نہیں آئے گا، کہیں بھی نہیں آئے گا، کہ یہ کسی فلاں مسلم کی وجہ سے ہوئی ہے یہ جنگ. اور اب تیسری جنگ عظیم کی طرح یہ جنگ ہوگی، یہ ذہن میں رکھیں. 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، 1 ارب سے زیادہ. اور یہودی کتنا ہے؟ 1 کروڑ بھی میرا خیال ہے نہیں ہوگا. لیکن یہ 1 ارب سے زیادہ مسلمان کس کے کنٹرول میں ہیں؟ اور میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، اس وقت اسرائیل امریکہ کا غلام نہیں ہے، خوب سمجھ لیں. امریکہ کی گچی کس نے پکڑی ہوئی ہے؟ اسرائیل نے پکڑی ہوئی ہے. اسرائیل انڈیا کا غلام نہیں ہے، انڈیا کی گچی پکڑی ہوئی ہے کس نے؟ گچی سمجھتے ہو؟ گچی یہاں سے پکڑ کے نا بندہ ہل نہ سکے. چھوٹا سا ملک ہے، سازشوں کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے نہیں، مکاریوں اور سازشوں کی وجہ سے دنیا کو کنٹرول میں کیا ہوا ہے. سازشیں کسے کہتے ہیں؟ ایک بہت طاقتور آدمی جو آپ کے کنٹرول میں نہ ہو، آپ اس کے کسی راز پہ مطلع ہو جائیں، اسے کسی برائی میں ڈالیں اور خفیہ ویڈیو بنا لیں آپ، اور بولیں جو میں کہہ رہا ہوں کرتا رہے ورنہ یہ ویڈیو لیک کر دوں گا. وہ انتہائی پاورفل آدمی بھی کنٹرول میں کس کے آ جائے گا؟ ایک انتہائی کمزور آدمی کے کنٹرول میں. یہودیوں پر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے قرآن کیا کہتا ہے؟ غربت علیہم الذلہ، انہوں نے پیغمبروں کو قتل کیا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو صرف ستایا نہیں، بے انتہا ستایا. اتنے سارے معجزے دیکھنے کے باوجود انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہا، عیسیٰ ابن مریم کو معاذ اللہ ولد الزنا کہا، حالانکہ ان کی اپنی کتابوں میں آج تک عیسیٰ ابن مریم کی گواہی، ان کے نبوت کے علامات موجود ہیں. جیسے انہوں نے اپنی کتابوں میں عیسیٰ ابن مریم کا تذکرہ ہونے کے باوجود ان کا انکار کیا حسد اور جیلیسی کی وجہ سے، اسی طرح انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا. قرآن کہتے ہیں اس کی بیس بھی کیا تھی؟ حسد اور
jealousy. دیکھو اللہ کا قاعدہ ہے کہ دنیا میں جو حد سے زیادہ آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے نا اپنی اوقات سے زیادہ، حق علی اللہ الا یرتفع شیء الا وضعه. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی ہے کہ جو چیز بھی حد سے آگے نکلے گی اللہ اس کو زمین پہ گرا دے گا. آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا نا بہت سے لوگ ہر وقت میں کرتے کرتے تکبر سے دماغ خراب ہونے لگتا ہے. اللہ کی قدرت حرکت میں آتی اور اللہ ایک ہی دفعہ میں نیچے پٹکتے ہیں اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، جو مجھ سے اس چادر میں شرکت کی اور الجھنے کی کوشش کرے گا میں اس کو رسوا کر دوں گا. یہی 100% یہ معاملہ اللہ نے یہودیوں کے ساتھ کیا ہے. یہ لاڈلی قوم تھی، اللہ نے ان میں بہت سارے پیغمبر بھیجے، موسیٰ کلیم اللہ بھیجے جنہوں نے ان کو فرعون کے تسلط سے آزاد کرایا. اتنے سارے معجزے دیکھنے کے بعد جب ان کو حکم ہوا اللہ کی راہ میں جہاد کرو تو انہوں نے کیا کہا؟ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑ، ہم یہیں بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ یہود کا لفظ اتنی بڑی گالی دنیا کے لیے بن گیا تھا. آج دنیا میں بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ عرب کنٹریز کیوں نہیں کر رہے. بھائی عرب ممالک 3 بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں. یہ جو لوگ الزام لگاتے ہیں نا کہ عرب چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، مصر کیوں نہیں کر رہا. مصر کی سرحد ملتی ہے اسرائیل سے، شام کی سرحد ملتی ہے، اردن اور لبنان کی سرحد ملتی ہے. یہ سارے ملک 3 بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں اسرائیل کے خلاف، لیکن فتح کس کو ہوئی ہے؟ اسرائیل کو. کیوں؟ اس کے پیچھے کون تھا؟ اس کے پیچھے امریکہ تھا. اچھا 1956 میں بھی لڑائی ہوئی ہے. آپ کو پتا ہے وہ لڑائی کیسے ختم ہوئی؟ اسرائیل کو سپورٹ کیا برطانیہ اور فرانس نے. وہ پیچھے ہٹے رشیا کی دھمکی سے. روس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور ایک بہت بڑی پاور بن کے یورپ اور امریکہ اتحاد بن کے ہمارے سامنے آ جائیں گے، ہماری پوزیشن خراب ہو جائے گی. روس کون سا کوئی اتنا نیک انسان ہے وہ؟ لیکن قرآن کہتا ہے نا نولی بعض الظالمین بعضا، ہم بعض ظالموں کو بعض ظالموں ہی کے ذریعے پٹواتے ہیں. محلے میں ایک دادا گھوم رہا ہوتا ہے بدماشی کرتا، کمزور پٹ رہے ہوتے ہیں، اللہ دوسرے دادا کو پیدا کر کے اس کو پٹواتے ہیں اس سے، اور پھر کہتے ہیں تجھے کسی اور سے پٹواؤں گا میں. روس نے کون سا اچھے افغانستان میں جو بربریت کی اس نے کس قانون کے تحت افغانستان میں گھسا تھا؟ وہاں بھی افغانی اس کے خلاف کھڑے ہوئے اور مار مار کے بھگایا اس کو. پھر جو آپ کے 40-42 ملک ابھی افغان طالبان کے ساتھ لڑ کے گئے ہیں وہ کس قانون کے تحت آئے تھے بھائی؟ ایک شخص کو پکڑنے کے لیے، اسامہ بن لادن کو پکڑنے کے لیے آپ نے پوری ریاست کی ایسی کی تیسی کر دی. تو ان کے اپنے لیے اصول کچھ اور ہیں، ہمارے لیے اصول بولو کچھ اور ہیں. اس لیے انصاف اصل کب ہوگا میرے بھائی؟ آخرت میں. لیکن آپ کی اطلاع کے لیے آخرت سے پہلے دنیا میں بھی ایک دفعہ ہوگا، اور یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہیں. جو بھی طاقتور ملک تھے اسرائیل نے ان کو اپنے راستے سے پہلے ہی ہٹا دیا. اور یاد رکھو اسرائیل صرف فلسطین نہیں چاہتا ہے، یہ ہماری بھول ہے. اسرائیل گریٹ اسرائیل کا قائل ہے جس میں بہت بڑا خطہ ہے جس پہ وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. یہ یہاں رکے گا نہیں. اگر آج ہم غزہ کو اسرائیل کے حوالے کر دیں کہ چلو دنیا میں امن آ جائے گا، ایک حکومت ان کو دے دی جائے، چند لوگوں کو کنٹرول ہتھیار ڈلوا کے ان کو کنٹرول دے دیا جائے، تو یہ آپ کی بھول ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، ان کی فطرت میں ہے کہ یہ زمین میں ہمیشہ فساد مچاتے رہیں گے. جو بات ہٹلر نے کہی تھی وہ قرآن 1400 سال پہلے کہہ چکا تھا. ہٹلر نے قرآن میں دیکھ کے نہیں کہی ہے، ہٹلر نے تو مشاہدہ کر کے کہی تھی یہ بات. نہ مصر میں لڑنے کی طاقت، 3 جنگیں ہار چکا ہے، نہ لبنان میں لڑنے کی طاقت، نہ اردن میں لڑنے کی طاقت، نہ شام میں لڑنے کی طاقت. سعودی عرب اور اسرائیل کے حالات اچھے ہونے جا رہے تھے، یہ واقعہ ہوا، سعودی عرب نے الحمدللہ یو ٹرن لے لیا. ایک اچھا اقدام ہے سعودی عرب کا، ورنہ تو یہ مسئلہ دب گیا تھا. سعودی عرب پیچھے ہٹ گیا، اردن پیچھے ہٹ گیا، بہت سارے اسلامی ملک جو جا رہے تھے کم از کم اس واقعے کے نتیجے میں پیچھے ہٹے ہیں، وہ ایک اسٹیپ پیچھے کی طرف آئے ہیں. اور اب اتنی جلدی آگے جا نہیں سکتے، ان کی اپنی عوام نہیں چھوڑے گی ان کو. اگر یہ آگے کی طرف گئے، یہودیوں سے انہوں نے دوستی لگانے کی، اسرائیل سے دوستی لگانے کی کوشش کی. میں بار بار کہتا ہوں جب میں یہودی کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو اس سے صہیونی اور اسرائیلی مراد ہوتے ہیں جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں. سارے یہودی اس میں داخل نہیں ہیں. دیکھیں آپ یہودیوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں نا، ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا ان پر مسلط ہوا ہے جنہوں نے ان کی شرارتوں کا مزہ ان کو دنیا میں چکھایا ہے. قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ ان کو ان کی شرارتوں کا مزہ، عذاب جو ہے وہ دنیا میں ملتا رہے گا. میں بار بار کہتا ہوں ہٹلر نے بھی ان کو عذاب دیا ہے. ہٹلر سے پہلے بھی اسلامی نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں بہت سے ہٹلر گزر چکے ہیں جنہوں نے ان کی شرارتوں کی ان کو دنیا میں سزا دی ہے. ہم پھر بھی بتائیں ہم ہٹلر کے حامی نہیں ہیں جو ظلم اس نے کیا، لیکن وہ بھی ان کی شرارتوں سے بیزار تھا. قرآن کہہ رہے ہم نے ان پر ذلت کو دے مارا ہے. دنیا میں بہت دفعہ رسوا ہوئے، یہ پوری دنیا میں مار کھانے کے بعد نا اپنی شرارتوں کی وجہ سے آج اللہ نے ان کو ایک تھوڑی سی حکومت دی ہے. ایک چھوٹا سا کنٹری، آپ اگر اسرائیل کو نقشے میں دیکھیں گے تو کراچی بھی بڑا ہے اسرائیل سے. اتنا چھوٹا ملک، اتنا چھوٹا ملک، اور تعداد بھی بہت تھوڑی. اللہ نے انہیں کچھ وقت پنپنے دیا ہے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم
دنیا تمہاری آخری شرارت دیکھ لے, اس کے بعد جو میری طرف سے تم پہ مار پڑنے والی ہے, اس کے بعد قیامت تک تم دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں رہو. یہ آخری ذلت کا انتظام ہو رہا ہے یہود کا. اللہ کہتے ہیں بعض ظالموں کو بعضوں سے پٹواتے ہیں. مسلمان ممالک شکست کھا کے بیٹھ چکے ہیں, 3 بڑی جنگوں میں شکست ہو چکی ہے. اس کے بعد اب کسی مسلم کنٹری میں اسرائیل پر چڑھائی کی طاقت نہیں ہے. ان کو پتا ہے پیچھے امریکہ بیٹھا ہوا ہے, پورا یورپ. رشیا نے یوکرائن جیسے اتنے سے کنٹری پہ حملہ کیا. آپ نقشے میں دیکھیں یوکرائن اتنا سا ہے, رشیا کیا ہے, یوں اگر وہ پاؤں بھی رکھ دینا تو کچل دے. لیکن جیت گیا کیا وہ جنگ؟ بولتے کیوں نہیں؟ کیوں؟ یوکرائن اتنا سا ہے مگر اس کے پیچھے کون ہے؟ پورا یورپ ہے, پورا یورپ اس کے پیچھے. یہ جنگ طول پکڑتی جا رہی ہے. رشیا اب تک یوکرائن کو کنٹرول میں نہیں لے سکتی. اور مجھے تو ایسا لگتا ہے, میں کوئی یقینی رپورٹ نہیں ہے, شاید اس جنگ کے پیچھے بھی اسرائیل کی سازش ہو. ان کو پتا تھا کہ ایک ہمارا دشمن ہے سوویت یونین, روس. جب 1956 میں جنگ ہوئی ہے نا, برطانیہ, فرانس اور اسرائیل نے مل کے حملہ کیا تھا مصر پہ, تو دھمکی کس نے دی تھی؟ روس کی دھمکی سے پیچھے ہٹے. روس نے کہا تھا نیوکلیئر اٹیک کروں گا میں, وہ پیچھے ہٹ گئے. روس مسلمانوں کی خیر خواہی میں نہیں کر رہا تھا. روس کو یہ تھا کہ جب دنیا کا باپ میں بننا چاہتا ہوں تو تم دنیا کے باپ بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ اگر یہ باپ بن گئے تو اس کو پتا تھا ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی. تو اللہ ایک ظالم کو دوسرے ظالم سے پٹواتے ہیں. تو آج بھی رشیا, چائنا وہ اسرائیل کے حق میں نہیں. عین ممکن ہے اللہ مظلوموں کی آواز سے ایسے حالات پیدا کر دے کہ اس جنگ میں براہ راست کون کود پڑے؟ سوویت یونین کود پڑے. اور اگر سوویت یونین اس جنگ میں کود پڑا جس کے پورے چانس لگ رہے ہیں, تو پھر یہ تیسری جنگ عظیم کی طرف معاملہ جائے گا یا فلسطین. اور پھر دنیا میں جو تباہی ہوگی نا, تباہی ہوگی وہ میرے اور آپ کے تصور سے بھی زیادہ ہے. کیونکہ اب تلواروں سے یا صرف ہوائی جہازوں سے جنگ نہیں ہوتی, اب سب کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں, اب ایٹم بم چلیں گے. تو آج اگر یہ اسرائیل کا ہاتھ زبردستی روک لیتے ہیں تو دنیا بڑی تباہی سے بچ جائے گی. اور اگر یہ دنیا اسرائیل کا ہاتھ نہیں روکتی اور اس جنگ کو بند کرنے کی کوشش نہیں کرتی, تو بھائی جو تیسری جنگ کی طرف معاملات جا رہے ہیں اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں تہذیب کے ٹھیکیدار ہیں. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ دوسری بات, ہمیں قرآن و سنت میں اس بارے میں کیا ہدایات ملتی ہیں؟ اللہ کہتا ہے میں نے یہود پہ ذلت کو مسلط کر دیا ہے. اس آیت میں اور اس حدیث میں جو میں نے تقاتلون الیہود والی حدیث پڑھی, اس میں مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے بنی اسرائیل انتہائی کمزور تھے, فرعون کا ظلم اور بربریت کا شکار تھے, اللہ سورہ قصص میں کہتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ, ہم نے ارادہ کیا کہ زمین میں کمزور ترین لوگوں کو اٹھا کے زمین کا امام بنا دیں گے, طاقتور پہ غالب کر دیں گے. بہت دفعہ ایسا ہوا ہے, کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. اللہ کہتے ہیں دنیا کے نقشوں میں جو غالب ہوتا ہے, جس کی فتح اسباب کی دنیا میں یقینی ہوتی ہے, میں بہت تھوڑی سی جماعت کو طاقتور بنا کے دنیا کا امام بنا دیتا ہوں. ہمیں اللہ کی رحمت سے اور قرآن اور حدیث کی جو بشارتیں مل رہی ہیں اس سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ اسرائیل کی شکست پہ اور یہودیوں کی ہمیشہ کے لیے بھی انجیل میں بھی ہے. لیکن انہوں نے ایسی بغاوت کی ہے نا, جب ری ایکشن ہوتا ہے تو بڑا سخت ری ایکشن ہوا. انہوں نے کہا مذہب کو نکالو بالکل. اگر اسلام کو فالو نہ کرتے تو بھائی تم عیسائیت کو ہی کر لیتے, عیسائیت کو ہی کر لیتے. اور جو چیز اس کی آپ کو لگ رہا ہے کہ پادری جہاں رکاوٹ ڈال رہے ترقی میں, اس رکاوٹ کو قبول نہ کرتے. لیکن اتنی بغاوت کی تو اس سے تو عیسائیت کروڑا گنا بہتر تھی. کم از کم فیملی سسٹم تو بنا ہوا تھا نا, ابا اما کا احترام تو تھا نا, استاذ کا احترام, ابا اما کا احترام, رشتہ داری, بہن بھائی. یہ تو عیسائیت میں بھی وہی حقوق ہے جو اسلام بتاتا ہے. تو ایسا بغاوت کی ہے کہ وہ ترقی کی تو عروج پہ پہنچ گئے, مگر روحانیت کی ایسی پستیوں میں جا کے گرے ہیں کہ اس سے زیادہ پستی کی مثال ملتی نہیں ہے. تو خیر میں عرض کر رہا تھا, جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں. ہماری بات اسی طرح چلتی ہے بھائی, کیا کریں, مجبور ہیں یار. ٹاپک لے کے چلتے ہیں, پھر ایران توران آتا ہے, پھر بیچ میں آتے ہیں, لیکن کوشش کرتے ہیں کوئی بات غلط نہ ہو, قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو. تو ان کا ویژن الگ ہے, آپ کا ویژن کیا ہے؟ ان کا گول الگ ہے, آپ کا گول, آپ کا ہدف الگ, ان کا الگ. تو آپ نے ہدف کس کو بنانا ہے؟ آخرت کو. جب آپ آخرت کو سامنے رکھو گے تو دنیا تو پھر بھی آپ کماؤ گے, بلکہ فرض ہے آپ پہ دنیا کمانا, لیکن اس میں حرام کو آپ نے اپنی زندگی سے نکالنا ہے. گورا ٹینشن دور کرنے کے لیے شراب پیتا ہے, آپ ٹینشن دور کرنے کے لیے سو جاؤ اچھے بچوں کی طرح. یہ بہترین طریقہ ہے بھائی. پھر بھی نیند نہیں آ رہی, بھاگو دوڑو ورزش کرو, تھکو گے, نیند آ جائے گی. پھر بھی نیند نہیں آ رہی تو ڈاکٹر سے پوچھ کے کبھی کبھار ایک آدھ نیند کی گولی کھا لی. کبھی کبھار عادت نہیں ڈال لینا, ورنہ اس چرس سے زیادہ اس پہ سیٹ ہو جاؤ گے پھر تم. یہ نیند کی گولیاں اور یہ سب کھوپڑیوں کو آؤٹ کرتی ہے.
ہے قرآن کھول کے بیٹھ جائے، کہہ رہے نیند آ جائے گی، بیوی سے باتیں شروع کر دیں، نیند آ جائے گی. تو ڈاکٹر کہتے ہیں، میں میڈیکل سائنس میں ٹانگ نہیں اڑا رہا، ڈاکٹروں سے سنی ہوئی باتیں نقل کر رہا ہوں، کہ نیند کی گولی کبھی کبھار کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عادت نہ ڈالیں اس کی. کبھی کبھار کا مطلب بلا وجہ تو ویسے ہی نہیں کھائیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ تھک گئے، کوئی دماغی کام ہے، صبح کوئی بہت ضروری ہے، تو پھر ڈاکٹر لوگ ہی کہتے ہیں کہ ایک آدھ میں کبھی کبھار میں فرق نہیں پڑتا، بلکہ وہ کہتے ہیں نہ کھانے سے وہ کھا لینا بہتر ہے، کیونکہ نہیں سوئے گا پھر جو دماغ خراب ہوگا نا اس کا، صبح پتہ نہیں کیا کیا کرے گا جا کے، یہ اس سے بہتر ہے کہ کھوپڑی کو تھوڑی دیر کے لیے سیٹ کر لے. لیکن یہ ایک دفعہ میں یہ عادت پڑتی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھو. جو پھر آدمی کو مزہ آتا ہے پھر کہتا ہے کل بھی کھاؤں گا، یہ نہ کریں آپ کام، یہ بہت ڈینجرس ہے. تو سب سے بہتر طریقہ بھاگے دوڑے، پسینہ نکلا. جب جسمانی طور پر آدمی تھکتا ہے تو دماغی طور پہ اس کو سکون ملتا ہے. تو گورا پیے گا. شراب آپ نے شراب نہیں پینی، کیونکہ یہ آپ کو آپ کے آخرت سے کیا کر رہا ہے، یہ عمل ہٹا رہا ہے. تو اب کرنا کیا ہے؟ پہلے تو میں نے بتا دیا ہدف آخرت ہے. اب آخرت کے لیے آپ کو دنیا بھی کرنی ہے، ظاہر ہے. پہلے تو اللہ میاں نے 5 عبادتیں ہمیں بتائی ہیں. گورا ان 5 عبادتوں کو ٹائم ویسٹنگ سمجھے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ دیکھو کل پیپر ہے، گورے کو پتا ہے کہ کل میں نے امتحان دینا ہے، ہندو کو پتا ہے کہ کل میرا، گورے ہی بات نہیں، اس میں ہندو بھی داخل ہیں، سکھ بھی داخل ہیں. اس سکھ سے مجھے یاد آیا، ابھی ایک سکھ ہیں، ان سردار جی نے میرے خلاف کوئی کلپ بنایا، میں نے کہا داڑھی بڑھاؤ، اور سکھ مذہب میں یہ کہ سب جگہ. تو یہ خوب سمجھ لیں نیچے نا کچھ لوگوں نے طنز کیے ہوئے ہیں سردار جی پہ. تو یہ طنز کرنا ہمارا طریقہ نہیں ہے. آپ اپنی بات مثبت انداز میں، مدلل انداز میں پیش کر دیں. اگلے نے جواب دے دیا، لوگ دیکھ لیں گے کس کا جواب میں دلیل ہے، کس کے جواب میں دلیل نہیں ہے. لیکن یہ جو نیچے لوگ مسلم لوگ کچھ طنزیہ لب و لہجہ اختیار کر رہے ہیں نا، تو یہ خوب سمجھ لو جب آپ اس طرح سے طنز کرنا شروع کریں گے نا، کسی کے اوپر مذاق اڑانا شروع کریں گے، تو اس سے اسلام کے قریب آنے کے بجائے لوگ دور ہو جاتے ہیں کہ ان کو تو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. تو جیسے سردار جی نے بڑی تمیز سے ایک چیز ریکارڈ کروا دی، تو آپ نے بھی کمنٹس تمیز سے ہی کے دائرے میں ہی کرنے ہیں. اس وقت تمیز مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے، شارٹ چل رہی ہے، فوراً جوش میں آ جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا تھا، کتنا بڑا ظالم تھا وہ. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا، قولا لہو قولا لینا، نرم لہجے میں بات کرنا. تو فرعون سے جب نرم لہجے میں بات کرنے کا حکم ہے، تو باقی تو سب فرعون سے چھوٹے ہی ہیں. تو آپ نے اپنے ٹائم کو بچانا ہے، ٹائم کی حفاظت کرنی ہے. اگر آپ نے ابھی حفاظت نہیں کی، ہاں میں عرض کر رہا تھا جب آخرت کو ہدف بنائیں گے تو اللہ نے آپ کو جو جو صلاحیتیں دی ہیں، تو اس میں آپ نے اپنی صلاحیتوں کو دیکھ کے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں کون سے کام انسانیت کی خدمت کے زیادہ سے زیادہ کر سکتا ہوں. بے شک اس میں پیسہ کمانا بھی ہو، پیسہ بھی کمانا ایک اچھی بات ہے. حدیث میں آتا ہے اوپر والا ہاتھ اللہ کو نیچے والے ہاتھ سے زیادہ محبوب ہے. اس نیت سے کمائیں، رشتہ داری جوڑیں گے. واپس چلا گیا. میں نے کہا تھی کئی ہفتوں تک میں یہ 4 شادیوں پہ بیان نہیں کروں گا. خواتین بہت ناراض ہوتی ہیں. یعنی پیسہ آیا تو میں یہ کہنے والا تھا کہ جب آئے گا تو پھر ہم 4 کر لیں گے، کیونکہ اس میں رشتہ ملنا آسان ہوتا ہے. لیکن میں نے کہا یہ بات اب بہت ہو گئی ہے. پھر کبھی کسی وقت یہاں تک آئی تھی، پھر وہ نکل کے پھر وہ آ گئی نا یہاں تک. اب اس لیے میں نے کہا واپس لے جانا ٹھیک نہیں ہے. 4 بیوہ. تو ہر انسان کو اللہ نے مختلف قسم کی صلاحیت، کسی کو اللہ نے کاروباری دماغ دیا ہوتا ہے، کسی کو اللہ نے پڑھنے کے لیے بڑا اچھا دماغ دیا ہوا ہوتا ہے، کوئی جسمانی طور پر بڑا مضبوط ہوتا ہے، اوپر سے کیا ہوتا ہے خالی ہوتا ہے، جسمانی طور پر بڑا مضبوط ہوتا ہے وہ. اور کوئی بہت سارے صلاحیتیں ہیں نا، وہ تو آپ خود فیصلہ کریں. تو اب میں یہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ میں اگر پاور ہوگی، طاقت ہوگی، چاہے ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ آپ نالج کے لحاظ سے ہو، چاہے جسمانی قوت کے لحاظ سے ہو، تو آپ وہ کام قوم کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر سکتے ہیں جو کمزور آدمی جس میں وہ صلاحیت نہیں ہے عزتوں کی خاطر اپنے آپ کو جنت سے محروم کر رہے ہیں. تو قرآن کہتا ہے یطوف علیہم ولدان مخلدون. اللہ کچھ مثالیں دے رہے ہیں. جنت میں ایسے خوبصورت بچے، سورہ دہر میں اللہ نے فرمایا اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا،
خدمت کے لیے اللہ جنت میں بچوں کو پیدا کیا اللہ نے. بہت سارے بچے ہوں گے جو آپ کی خدمت کریں گے, اور اتنے خوبصورت بچے, قرآن کہتا ہے جیسے تسبیح خوبصورت دانے ٹوٹ کے بکھرتے ہیں نا, کیسی اچھی لگ رہی ہوتی ہے وہ دانے بکھرے ہوئے موتی, وہ جنت میں بچے ایسے پھیلے ہوئے ہوں گے جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹ کے اس کے موتی بکھر گئے ہیں. فرمایا بھی اکواب واباریق وکأس من معین, ان شرابوں کے ساتھ بہتی ہوئی شراب, لا یصدعون عنہا ولا ینزفون, جس سے نہ سر میں درد ہوگا نہ یہ بہکی بہکی باتیں کریں گے. وفاکہۃ مما یتخیرون, جو پھل کھانا چاہیں گے. ولحم طیر مما یشتہون, اور اڑتے ہوئے پرندوں کا گوشت جس پرندے کے کھانے کی ان کو خواہش ہوگی. وحور عین, اور فرمایا ان کی نکاح ہم ایسی عورتوں سے کریں گے. حور عربی میں کہتے ہیں حورا کی جمع, حورا کہتے ہیں انتہائی سفید رنگت والی, اور عین آئینہ کی جمع, عین آئینہ کہتے ہیں بڑی بڑی آنکھوں والی. تو اللہ کو ہماری فطرت کا پتہ ہے نا, تو اللہ نے بتایا کہ سفید رنگت والی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی عورتوں سے میں ان کا نکاح کراؤں گا. کامثال اللؤلؤ المکنون, ان عورتوں کی مثال اور حسن و جمال ایسا ہوگا جیسے خوبصورت موتی ہوں جن کو چھپا کے رکھ دیا ہو, ان پہ کوئی گرد و غبار نہ ہو. خوبصورت موتی ہو نا, ان کو آپ چھپا کے رکھیں تو ان کی شائننگ میں, ان کی چمک میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. جزاء بما كانوا يعملون, فرمایا اس عمل کا بدلہ ہے جو یہ دنیا میں کیا کرتے تھے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما, کوئی بیکار سر میں درد کرنے والی بات نہیں سنیں گے. الا قیلا سلاما سلاما, ہر طرف سے سلامتی. واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین, اور فرمایا جن کو پاسنگ مارکس ملے, دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا, ان کے بھی کیا خوب مزے ہیں. فی صدر مخضود, ایسے بیری کے درخت جن میں کانٹے نہیں ہوں گے. وطلح منضود, گچھے لٹکے ہوئے کیلوں کے. دیکھو ایک کیلا ٹھیلے سے خرید کے کھایا جاتا ہے, ایک درخت پہ خوبصورت لٹکا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ لٹکے ہوئے پھلوں کا قرآن میں تذکرہ کرتے ہیں. قطوفھا دانیہ, لٹکے ہوئے جو گچھے والے پھل ہوتے ہیں نا وہ الگ ہی اس میں لطف آتا ہے کھانے کا. فرمایا وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ وفرش مرفوعۃ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا. فرمایا ان کو جو ہم حوریں دیں گے, جو ان کو عورتوں سے ان کا نکاح کریں گے, یہ وہ عورتیں ہیں جن کو ہم نے جنت ہی کی مٹی سے پیدا کیا. فجعلناہن ابکارا, اور ان کو ہم نے کنوارا بنایا ہے. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان, جس جنتی کو یہ خوبصورت عورتیں ملیں گی اس جنتی سے پہلے نہ کسی انسان نے ان کو چھوا اور نہ کسی جن نے ان کو چھوا ہوگا. اس سے پتہ چلتا ہے عورت کی یہ خوبصورتی ہے کہ نکاح سے پہلے اس کا کسی سے ریلیشن, بولتے کیوں نہیں بھائی, یہ اس کی حسن ہے, یہ اس کی خوبصورتی ہے. اس لیے اللہ نے جنتیوں کے لیے ایسی عورتوں کا انتظام کیا, مقصورات فی الخیام, جن کو خیموں میں بند کر دیا ہے. اور آج لوگوں کو کس طرح کی عورتیں چاہیے؟ بولڈ, بہت زیادہ ماڈرن ہونی چاہیے. پھر وہ جب, ابھی کیا میں بولوں, جنت کی باتیں بیان ہو رہی ہیں, پھر جب وہ سر پہ جوتے پڑتے ہیں نا اور شکوک اور شبہات, یار یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, کہ گھر سے غائب ہے, آ ہی نہیں رہی ہے. مرد کا بھی یہی ہے, ماڈرن آدمی ہوتا ہے, عورت کو اس پہ اعتماد نہیں ہوتا. پتہ نہیں یہ فون, ایسی فون آیا, بیگم بیٹھی بھی ہے نا, ایک دم یوں کر کے گھما دیا اس کو شک ہوتا ہے پتہ نہیں کیا کر رہا ہے بھائی. اور ادھر ان کو شک. یورپ میں ایک ماہر نفسیات ہے, اس کا میں نے کچھ سال پہلے بیان سنا. اس نے کہا بھائی یہ جو پہلے ہی شادیاں بہت کم ہو رہی ہیں, اب ان شادیوں میں میاں بیوی کو ایک دوسرے پہ شکوک و شبہات ہوتے ہیں, تو ان بیسس پر طلاق نہ دیا کرو. اگر دونوں غلط ہیں تو کوئی بات نہیں, رشتے کو چلاؤ. اصل میں وہ لوگ تو پریشان ہیں نا, ایک تو شادی ویسے ہی نہیں ہو رہی ان کے ہاں, پھر ہو رہی ہے تو ان میں بہت سو کے تعلقات سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. بیگم پکڑی گئی اسکائپ پہ بات کرتے ہوئے, میاں پکڑا گیا کسی سے بات کرتے ہوئے. تو وہ ماہر نفسیات کہہ رہا تھا بھائی اگر پکڑے بھی جا رہے ہیں تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے نا, کوئی بات نہیں. اگر اس کا اس سے بھی فرینڈ شپ ہے, بیوی تو تمہاری ہے نا, اور بیوی کو کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں اگر اس کی گرل فرینڈ ہے اور اس سے تعلقات ہیں, میاں لیگل تو تمہارے لیے ہے نا یہ. تو اس پہ وہ ماہر نفسیات سمجھا رہا تھا کہ ان باتوں کی وجہ سے ڈیورس
ना लो ना दो, ताकि तो थोड़े बहुत शादी के जोड़े बचे हुए हैं वो तो बचे। मैंने कहा देखो कैसा मुआशरा तबाह हो बर्बाद हो गया है कि अब मैरिज लाइफ को महफूज करने के लिए इसको भी लीगल करार दिया जा रहा है कि कागज में मियां बीवी बन के रहो, कोई बात नहीं, हकीकत में बेशक ना भी हो, वरना ये कागजी शादियां भी क्या हो जाएंगी, बोलते क्यों नहीं, खत्म। तो इस्लाम ने जो निजाम दिया है ना, औरत की इफ्फत, औरत की पाक दामनी, वो बाप के घर से निकल के कहां जाएगी, शौहर के घर में सीधा, ये बहुत बड़ी नेमत है। तो अल्लाह फरमाते हैं हमने इनको जन्नत की मिट्टी से बनाया और कंवारा बनाया, उरुबन अतराबन, और हमने इनको हम उम्र बनाया। लोग आम तौर पर कम उम्र लड़कियों से शादी की ख्वाहिश जाहिर करते हैं खूबसूरती की वजह से, तो जन्नत की औरत खूबसूरत होगी लेकिन आपकी हम उम्र, क्योंकि हम उम्र से इंसान का मेंटल लेवल मिलता है, वो अपने गम उसके सामने बयान कर सकता है, राज की बातें उसके सामने। लेकिन दुनिया में हम उम्र जब होती है तो आप अगर 50 साल के हैं तो हम उम्र भी कितने साल की होगी, 50 साल, तो मिचोर तो होगी लेकिन हुस्नो जमाल ख़त्म हो जाता है। तो जन्नत में अल्लाह ने ये दोनों नेमतें दी हैं। फरमाया ली अस्हाबिल यमीन, ये उन लोगों को नेमतें मिलेंगी जो दाएं हाथ वाले हैं, सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लतुम मिनल आखिरीन। फरमाया ये पिछलों में भी बहुत और कुर्ब क़यामत में भी ये लोग बहुत होंगे। ये भी खुशखबरी की बात है कि ये मुसलमानों में हर दौर में अस्हाब यमीन होल सेल के हिसाब से मौजूद रहेंगे, ये कभी भी मार्केट से शार्ट नहीं होंगे कि 2-4 आदमी दुनिया में नेक बचे हों बाकी सारे क्या हो गए हों खराब हो गए, ऐसा नहीं है। आगे अल्लाह फरमाते हैं वअस्हाबुश शिमाल मा अस्हाबुश शिमाल, जिनको बाएं हाथ में अमाल नामा दिया जाएगा कितने ही बुरे हैं, फी समूमिन व हमीम, गरम लू और खौलते हुए पानी में, इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुतरफीन, जहन्नम की आग में होंगे। फरमाया ये वो लोग थे जो दुनिया में इतराया करते थे। वकानू युसिर्रून अलल हिन्सिल अज़ीम, एक बहुत बड़ा जुर्म इनकी ज़बान से सरज़द होता था। वो क्या जुर्म था, ये कहते थे अइज़ा मितना वकुन्ना तुराबन व इज़ामन अइन्ना लमबऊसून। जब भी मैं आयत पढ़ता हूँ मुझे लम्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, उनके स्टूडेंट्स, इक़रा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, उनके स्टूडेंट्स, कराची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और उनके स्टूडेंट्स, बहरिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, उनके स्टूडेंट्स याद आते हैं जिनमें एथियज़म और मज़हब की बगावत बहुत स्पीड के साथ फैल रही है, जो साइंसदानों से कुछ ज़रूरत से ज़्यादा मुतासिर हो गया था, जो ये समझता था कि लाइफ स्टाइल भी इनको इनका बाप डार्विन समझाएगा कि हम क्यों पैदा हुए हैं, या अल्लाह है या नहीं है, हमने खुदा की इबादत करनी है कि नहीं करनी, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। वो ये समझते थे हर चीज में हमारे बाप कौन है, साइंटिस्ट हैं। ये एजुकेशन से इतना मुतासिर हो गए थे। कुरान कहता है ये बहुत बड़ा जुर्म करते थे। वो जुर्म क्या है, ये कहते थे अइज़ा मितना, भला जब हम मर जाएंगे, वकुन्ना तुराबन, हम मिट्टी हो जाएंगे, व इज़ामन, जब हड्डियां हो जाएंगे, इन्ना लमबऊसून, तो साइंस तो कहती है कि फिर दोबारा ज़िंदगी का इम्कान मुमकिन, बोलो नहीं। मुशाहिदा भी ये कहता है, साइंस दो चीज़ों पर भाई, लेबॉर्ट्री टेस्ट से साबित हो जाए या मुशाहिदा हो जाए, इन दो के अलावा और कोई दलील को साइंस बोलो नहीं मानता। कह रहे हैं इट इज़न्ट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है कि आप मर के ख़त्म हो जाओ और दोबारा ये अमल रिवर्स, ये नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाते हैं ये इतना बड़ा जुर्म करते थे कि जब इनको पैगंबर की दावत पहुंची, पैगंबर की बात और हमारा कलाम पहुंचा कि मर के मिट्टी हो गए, ख़त्म नहीं हो जाते, एक दिन दोबारा तुम्हारा रब जिंदा करेगा, तो ये कहते थे अइज़ा मितना इन हाज़ा लशैउन उजाब। कभी कहते थे ये बात खोपड़ी में आने वाली नहीं है, ये मौलवियों की बनाई हुई बातें हैं। अफगान हुकूमत तालिबान के वजीर खारजा हिंदुस्तान के दौरे पर हैं और इसी दौरान अफगानियों ने पाकिस्तान बॉर्डर पे हमला किया, जिसके नतीजे में 12 पाकिस्तानी फौजी और दर्जनों अफगानी और टीटीपी के लोग मारे गए। अफगानियों के इस अमल पर आपके क्या तासुरात है? दोनों ममालिक के लोग मुसलमान हैं, लिहाजा इनमें शहीद कौन है? अफगानिस्तान में चंद लोग ऐसे हैं, जब अमेरिका गया है ना तो कुछ ऐसे लोग तालिबान के सफों में डाल के गया है जो अमेरिका के लिए काम करें। मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब तो बहुत पहले से ये बात कह रहे थे कि तालिबान के सफों में ऐसे लोग घुस चुके हैं जो अमेरिका के एजेंडे पे काम कर रहे हैं और उनको अमेरिका ठीक ठाक पैसा दे रहा है। हम जब पाकिस्तान के फेवर की बात करते हैं तो लोग कहते हैं डॉलर मुफ्ती, डॉलर हम नहीं है भाई। इस वक्त
جو طالبان میں چند لوگ, میں نے بتایا طالبان اس تحریک کا نام نہیں ہے کہ پاکستان کو اٹیک کیا جائے یا پاکستان کو مارا جائے, تو ہو یہ رہا ہے مفتی عبد الرحیم صاحب کے 2 بھائی اس لڑائی میں شہید ہوئے ہیں. جب اگر انہوں نے جہاز سے یوٹن لیا ہوتا نا, پہلے ایک بھائی شہید ہوا, اس کی جنازہ ہم نے خود پڑھا ہے, پھر دوسرے کو بھیجا وہ بھی شہید ہوا, پھر باقیوں کو بھیجا وہ نہیں ہوئے شہید, باقی 2 شہید ہو گئے. اس لیے مفتی عبد الرحیم صاحب جتنے اس معاملے میں افغانستان کے ساتھ اور افغان طالبان کے ساتھ مخلص ہیں, لیکن مفتی عبد الرحیم صاحب کی شروع سے یہ دعوت تھی کہ افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے, نہ امریکہ کے خلاف نہ کسی اور ملک کے خلاف, کیونکہ اس سے کیا ہوگا, وہ دوسرے ملک پھر اٹیک کریں گے, پھر آپ جنگ میں آ جاؤ گے تو سکون سے کب بیٹھو گے آپ. تو اب وہی ہوا ہے, پہلے ملا عمر کا دور میں افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی مختلف ملکوں کے خلاف, ملا عمر نہیں چاہتے تھے کہ استعمال ہو لیکن ہوئی, اس کا نتیجہ کیا نکلا, نیٹو کی افواج نے مل کے افغانستان کا بیڑا غرق کر دیا. اب دوبارہ وہاں حکومت قائم ہوئی ہے تو بھائی آرام سے بیٹھو. اب امریکہ پھر ان کو پش کر رہا ہے پیسے دے دے کے کہ پاکستان پہ اٹیک کرو. بھائی انڈیا نے آپ کو اندر گھس کے مارا ہے, اس کو تو آپ کچھ نہیں کہہ رہے. رشیا نے آپ سے کئی سال لڑائی کی ہے, لاکھوں افغانی شہید کر دیے, ان کو کچھ نہیں کہہ رہے. پھر پاکستان کیا کر رہا ہے, اب افغانیوں کے لیے بھی مسائل کھڑے کر دیے ہیں, ورنہ افغانی یہاں سکون سے رہ رہے تھے نا, ہزاروں نہیں لاکھوں افغانی, لیگل بھی ان لیگل بھی. ہوا کیا ہے کہ جب وہاں سے خارجیوں کے اٹیک ہونا شروع ہوئے, وہ ظاہر اٹیک افغانی لوگ کر رہے تھے, تو پھر پاکستان نے یہاں سے افغانیوں کو نکالنا شروع کر دیا, تو یہ افغانی بھی مصیبت میں آئے اور دوبارہ 2 اسلامی ملک آپس میں لڑ پڑے ہیں. انڈیا خوش ہے, آج بھی انڈیا کا بیان آیا ہے, اس میں تو اس نے صاف طور پہ انڈیا کے چینل نے کہا ہے کہ ہم دیوبندیوں کے ذریعے پاکستان یعنی دیوبندیوں. Secondly, Pakistanis are not our well-wishers. We will tackle Taliban in a way we want. Taliban will listen to the Deobandis much more. And today the goodwill for India and Afghanistan, India is the most popular country in Afghanistan in the world today. Amongst all the countries in the world, Indians are the most respected and most liked people there in Afghanistan. We will tackle them the way we have to. We don't need Pakistan's help. Let Pakistan be with the Taliban problem in case they do not give terrorism as an instrument of state policy. Second thing I think I don't have much time, I was told, is about how do you distinguish the terrorist organization? How do you smother them? Deny them 3 things. That's what I said, the oxygen of them. Deny them the weapons, the funds and the manpower. Now, funding are denied to the terrorists by countering it with the funds more than 1.5 times of the funds available to them. So if they have got a budget of 1200 crores, we can match it with 1800 crores. They are all on our side. At least they won't do. They are mercenaries. You think they are the great fighters? What are they fighting for? It is only because they haven't got the job, they haven't this thing, somebody has misled them. So you have to only match. So go for more of a covert this thing. No, they are meeting it by drug money, they are matching it by currency counterfeited money. Probably we can go for this thing. India is a bigger country and a bigger economy. We will match the money by money. We will deny them the weapons and we will deny them the recruitment. That's extremely important. So work amongst the Muslim youth. And we have to work amongst them through the Muslim organization. خیر وہ تو علماء ہونے کی وجہ سے بھی وزٹ کیا ہوگا, لیکن انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو استعمال کریں گے, طالبان کو استعمال کریں گے پاکستان کے خلاف. یہ کھلی تقریریں چل رہی ہیں اس کی انڈیا کی, تو یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو اس لیے ہمارا کام یہ کہ ہم نفرت نہ بڑھائیں, ہم افغانیوں کو برا مت کہیں, نہ افغانی پاکستانیوں کو برا کہیں, کیونکہ جنگ اس سے اشتعال پھیلے گا اور یہ جنگ پھر کم نہیں ہوگی, آگے بڑھے گی. اور امریکہ بھی یہی چاہتا ہے اور انڈیا بھی یہی چاہتا ہے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں سے ہمارے فوجیوں پہ اٹیک ہو. 3-4 دن پہلے 25 فوجی 3 دن میں شہید ہوئے ہیں اور ابھی بھی جھڑپیں ہیں. جو وہاں جو بارڈر پہ لوگ رہتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ فائرنگ چل رہی ہے دونوں طرف سے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے سلو کی بہت کوشش ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب تک گئے ہیں افغانستان. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فوج یا حکومت جو ہے سلو کی کوشش کیوں نہیں کرتی. بھائی سلو کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں. ان کے سفیر کا بیان آیا, ہم نے روس کو شکست دے دی, ہم نے امریکہ کو شکست دے دی, تو پاکستان کیا ہے یار؟ آپ نے روس اور امریکہ کو شکست اس لیے دی تھی کہ پھر پاکستان کو تڑیاں دکھاؤ. یہ تو ہم بھی آپ کے مانتے ہیں کہ آپ بڑے پاورفل ہو, آپ بڑے مجاہد ہو, لیکن یہ کہ اپنے ہی بھائیوں کو آپ نے آنکھیں دکھانا شروع کر دی. سب سے زیادہ قربانیاں جب انہوں نے روس اور امریکہ کو شکست دی ہے تو کس کی قربانیاں افغانستان کے بعد سب سے زیادہ قربانیاں کس کی ہیں؟ پاکستان کی. کوئٹہ میں, پشاور میں کوئی ایک خاندان بھی ایسا نہیں ہے جس خاندان کا کوئی کم از کم ایک نہ ایک فرد اس لڑائی میں شہید نہ ہوا ہو. اتنی قربانیاں. آج کوئٹہ جاؤ, ہر خاندان میں ایک نہ ایک فرد
जवान आदमी वो शहीद हुआ कहां? अफगानिस्तान में, लड़ने गया हुआ था तालिबान के लिए। इतनी कुर्बानियां भाई जब किसी कौम ने दी हो, पेशावर वालों ने भी, अब वो ना वो पेशावर को मानते हैं ना वो कोयटा को मानते हैं। किसी को पाकिस्तानी होना जुर्म है। जबान भी है कि कोयटा और पेशावर वालों की पश्तो है ना, वो भी पश्तो बोल रहे हैं, जबान भी है कि लेकिन पाकिस्तानी है तो कह रहे हैं जाओ ऐसे की तैसे। इतना बोझ किसने भर दिया भाई तुम्हारे दिलों में? क्या हो गया तुम्हें? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा यार। मैं फिर बताऊं, सब ऐसे नहीं है, लेकिन चंद लोग हैं और वो चंद ही बाइख्तियार हैं। बाइख्तियार कैसे हैं ये भी बता दूं। जिसके पास दौलत होती है ना, इख्तियारात उसके पास होते हैं। अमेरिका उन्हीं लोगों को डॉलर दे रहा है जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। और अफगानिस्तान इकोनॉमिकली बहुत कमजोर हो चुका है। ये हमारे कुछ मौलवी बेचारे सादा हैं, वो कह रहे होते हैं कि नहीं बड़ा स्ट्रांग, सिर्फ ईमानदारी से मुल्क इकोनॉमिकली तरक्की नहीं करते, उसके लिए कुछ करना भी पड़ता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर तो पाबंदी लगी हुई है, जब तक एक्सपोर्ट नहीं होगी मुल्क में पैसा कहां से आएगा, डॉलर कहां से आएगा? तो अभी डॉलर उनके पास इसी तरह आ रहा है, अमेरिका दे रहा है और कह रहा है मारोगे पाकिस्तानी फौज को तो मैं दूंगा। अब इस फौज को लोग डॉलर फौज कह रहे हैं। इतनी मनफियत है यार अपने खिलाफ, अपने मुल्क के खिलाफ, इतनी मनफियत ठीक नहीं है। तो यहां जितने अफगानी हमारे भाई हैं, हम चाहते हैं यहीं रहे, ना जाएं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ दरमियान सुलह हो। लेकिन अगर ये सुलह नहीं होती तो भाई फिर हम ईंट का जवाब किससे देंगे? पत्थर से देंगे। ये नहीं हो सकता कि हमारे फौजी मरते रहें और हमारी अवाम भी धमाकों में मरती रहे और हमारी फौज आराम से बैठे, फिर हमने किसका साथ देना है? फौज का साथ देना। कुछ सहाफी अभी भी ऐसे मनफी बातें कर रहे हैं, ऊट पटांग किस्म की। एक आदमी ने, एक दोस्त को मैंने भेजा कि यार ये देखो क्या हो रहा है, उसने कहा ये हमारे फौजी के करतूत है। कोई मुंह से कभी भी अच्छी बात नहीं निकालना। तो करतूत है तो ठीक है फिर मार खाओ। करतूत है, क्या मतलब करतूत है? कह रहे अफगानियों को रखा क्यों था? तो भाई एक पड़ोसी मुल्क है, उसको पनाह दी, बुरा काम किया, अच्छा काम किया, अच्छा काम किया। ना रखते तो पूरी दुनिया में बदनाम होते। यार तुम्हारे पड़ोस में लड़ाई हो रही है, तुम उनको रख नहीं रहे तो, लेकिन अब ये गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। अब तो खुल के आ गया। इंडिया दौरा हुआ है, उसके बाद एम्बुलेंसें भी इंडिया ने दी हैं। किसी ने बड़ा अच्छा कमेंट्स किया कि इंडिया ने एम्बुलेंसें दे दी हैं कि अभी जैसे हमारे पायलट गिरे थे ना, अब जो तुम पाकिस्तान से लड़ोगे वो भी मारेगा तुम्हें। तो अफगानी हमारे भाई हैं, तालिबान भी हमारे भाई हैं। हम नहीं चाहते कोई लड़े पाकिस्तान से। हमारे लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। कुछ चीजें ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं, कुछ मीडिया में बताई नहीं जा सकती। कभी अकेले में छाओ खुशबू लगा के आओगे तो मैं बताऊंगा क्या क्या लोगों ने कुर्बानियां दी हैं यहां से, किन किन शुहदा की लाशें लोगों ने उठाई हैं, कितने उलमा शहीद हुए, कराची के कितने नौजवान शहीद हुए हैं। क्या इनको डॉलर मिल रहे थे वहां? शहादत पे क्या मिलता है यार किसी को? पंजाब की कितने नौजवान कट गए वहां पे, पेशावर और कोयटा तो इतना कटा है वहां पे, इतनी कुर्बानियां दी हैं। उसके बाद देखो रिजल्ट क्या सामने आ रहा है, अच्छा नहीं हो रहा। पीछे सबके यही है। सवाल है मुफ्ती साहब, आप लोगों का मौकिफ अफगान तालिबान के बारे में और जिहाद के बारे में बिल्कुल बदला हुआ दिखाई देता है। इन लोगों को आप लोग ही हीरोज बनाया करते थे, करार दिया करते थे, और आप लोगों की वजह से ही सैकड़ों हजारों लोग इसमें शरीक भी हुए। अब आप लोगों ने ही उन्हें खारजी फसादी करार देना शुरू कर दिया है। इस यू टर्न की क्या वजह है? जिन लोगों को हीरो करार दिया था उनको आज भी हीरो करार देते हैं हम। अफगान तालिबान जिन्होंने अफगानिस्तान में एक इस्लामी हुकूमत कायम की, उनको खारजी नहीं कहते। 20 साल तक यहां से उनके साथ ताउन हुआ है, यहां से लोग गए, शहीद हुए। अब मैं नाम नहीं बताऊंगा उनके कौन कौन शहीद हुआ, बहुत एक तवील फहरिस्त है। अगर कोई पूछेगा तो बता भी दूंगा, कोई छुपाने वाली चीज नहीं है इसमें, लेकिन सबको पता है। ये कोई इसका इनकार थोड़ी करेगा। तो और इनमें मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब के सगे भाई 2 शहीद हुए हैं। अभी क्या मैं डिटेल में जाऊंगा तो फिर बातें बहुत, क्योंकि अभी मीडिया पे हर कुछ खुल के बयान नहीं किया जा सकता। तो बात यह, अफगानिस्तान में कोई एक रियासत नहीं थी मजबूत, टुकड़ों में बटा हुआ था। तो वहां मुल्ला उमर ने कोशिश की कि सबको एक बादशाह पे, एक खलीफा पे जमा किया जाए। तो उन्होंने तहरीक शुरू की, क्योंकि कोई एक स्टेट थी नहीं। उस तहरीक की सबसे पहले पाकिस्तान में और सबसे ज्यादा हिमायत हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने की थी, जब कोई भी हिमायत नहीं कर रहा था। अकेले वो खड़े हुए और जान से भी कुर्बानी दी, माल की भी कुर्बानी दी, और पूरे अफगानिस्तान में, पूरे में नहीं तो अक्सर हिस्से में मुल्ला उमर की हुकूमत कायम हुई। मुल्ला उमर बहुत ही मैच्योर आदमी थे, वो पाकिस्तान से दोस्ती के ख्वाहां थे, वो पाकिस्तान आर्मी की इज्जत किया करते थे, उनसे पाकिस्तान आर्मी के फौजी जाके मिलते थे, उनको इज्जत दिया करते थे। वो कहा करते थे कि पाकिस्तानी हमारे भाई हैं, हर मुश्किल में इन्होंने हमारा हमेशा साथ दिया है। ये वो चीजें जो मुशाहिदे की हैं।
تو یہ سنی سنائی باتیں نہیں ہیں, بہت عزت بہت رسپیکٹ دیا کرتے تھے وہ. پھر کیا ہوا, بہت سے لوگوں نے افغانستان کو دوسرے ملکوں کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا. ملا عمر اس کے بھی خلاف تھے. مفتی عبد الرحیم صاحب جا کے ملا عمر کو سمجھاتے تھے کہ آپ کی سرزمین بہت سارے ملکوں کے خلاف استعمال ہو رہی ہے, جس سے نقصان آپ کو ہوگا. یہ بین الاقوامی طاقتیں افغانستان کو تباہ و برباد کر دیں گی. ملا عمر بھی چاہتے تھے ہمارا ملک دوسرے ملکوں کے خلاف یوز نہ ہو, اور اس میں حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب کا بہت بڑا کردار ہے. وہ سمجھاتے تھے کہ یہ ایک اسلامی حکومت قائم ہوئی ہے, اس کو بچانا ہے ہماری ذمہ داری, ہم نے خون دیا اس کے لیے, پوری زندگی کھپا دی. لیکن ہوا کیا, افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی دوسرے ملکوں کے خلاف, پوری دنیا نے چڑھ کے افغانستان کی ایسی کی تیسی کی. جنرل مشرف نے بھی 100% غلط کیا. اس وقت بھی مفتی عبد الرحیم صاحب کہہ رہے تھے پاکستان کو نہیں اجازت اس کی کہ وہ اپنی سرزمین کسی اور ملک کے خلاف استعمال کرنے دے. لیکن جنرل مشرف ایک اکیلا آدمی تھا, اس کی پالیسی تھی جو 100% غلط تھی. یہاں سے جہاز گئے, انہوں نے وہاں کی حکومت کو ختم کر دیا, تو ان کے دل میں ایک نفرت پیدا ہوئی پاکستان کے خلاف. لیکن اس کی تلافی خود پاکستان نے ہی کی. 20 سال بھرپور ساتھ دیا, پھر ان کا بہت فل سپورٹ کیا ان کو. ان کے زخمیوں کا علاج یہاں ہوتا تھا. جو وہاں غریب آتے تھے افغانی, ملک میں بدحالی ہے, ہجرت کے لیے آ رہے ہیں, پاکستان نے اپنا سینہ بازو ایسے کیا, آ جاؤ ہم تمہیں ٹھکانہ دیں گے. ان کا علاج بھی کیا, ان کو ٹھکانہ بھی دیا, ان کے مہاجرین کو پناہ بھی دی, بہت کچھ کیا پاکستان نے. تبھی بہت اچھے تعلقات. جب تک ملا عمر زندہ تھے پاکستان کے خلاف ایک بیان ان کا کبھی بھی نہیں آیا, ایک بیان نہیں آیا. بلکہ اخبار میں نے خود ان کا بیان پڑھا, انہوں نے کہا کہ ہم تمام اسلامی ملکوں سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری مدد کریں. ان کی رائے یہ تھی کہ ہم تمام اسلامی ملکوں سے دوستی کے قائل ہیں, ہم ان سے دشمنی کے قائل نہیں ہیں. ہم نے افغانستان کا مسئلہ حل کرنا ہے تاکہ افغانستان میں جنگ ختم ہو, ایک مضبوط اسلامی ریاست قائم ہو. ان کا یہ ارادہ نہیں تھا ہم پوری دنیا میں اٹھ کے خلافت قائم کریں گے, نہ نہ. وہ کہہ رہے تھے افغانستان نے بہت لاشیں دیکھ لی ہیں, بہت موتیں دیکھ لی ہیں, ہم نے افغانستان میں ایک اسٹیٹ قائم کر کے اور اسلامی اسٹیٹ قائم کر کے امن قائم کرنا ہے. ان کا اخبار میں بیان کوئی پرانا نکالے, آج بھی موجود ہے, کہ پاکستان اور تمام اسلامی ملکوں کی افواج کو انہوں نے ایک اچھے لفظوں میں یاد کیا ہے, صرف پاکستان کو نہیں, ہر ملک کو. ان کا کوئی پھڈا نہیں تھا. پھر ملا عمر کی وفات ہوئی. اس کے بعد ملا اختر منصور آئے. وہ بھی پاکستان سے بہت اچھے تعلقات کے خواہاں تھے, پاکستان آنا جانا ہوتا تھا ان کا. علماء, سارے علماء ان کے فیور میں تھے, اب تک ہے. پھر ملا ہیبت اللہ ہے ابھی, ان کے بارے میں بھی ہمیں یہی اطلاعات تھی کہ یہ پاکستان کے اگینسٹ نہیں ہے. آج بھی افغانستان کے جو طالبان ہیں ان میں اکثریت پاکستان کے خلاف نہیں ہے اور پاکستان سے جنگ نہیں چاہتی. ہوا یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سپورٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو پاکستان آرمی پہ اٹیک کر رہے ہیں اور پاکستان پہ حملے کر رہے ہیں. تو پہلے علماء نے کوشش کی ہے سلو ہو جائے. جب سلو کی تمام کوششیں ناکام ہوئی ہیں پھر فوجی آپریشن شروع ہوا ہے. روز ڈیلی بنیادوں پر 10 فوجی شہید, 11 فوجی شہید, میجر شہید, لیفٹنٹ کرنل, اتنے بڑے بڑے لیول کے آفیسر آپ کے ڈیلی شہید ہو رہے ہیں. اور یہ سارا کرتا دھرتا کہاں سے ہو رہا ہے؟ افغانستان سے. اب اگر مفتی عبد الرحیم صاحب کہہ رہے ہیں سب کچھ وہاں سے ہو رہا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تحریک